سوشل لنگوسٹکس کے اس لیکچر کے اندر جو آپ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، آئی ہوپ کہ ایٹ دا ویری اینڈ کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے ٹو ڈسکرائب دیز تھنگس بائی یور سیلف. تو ایک تو یہ ہے کہ سوشل لنگوسٹکس کیا ہے، پھر لینگویج ویریشن کیا ہے، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ویریشن کا باعث بنتے ہیں عام طور پہ سوشل فیکٹرز. اس کے علاوہ لینگویج کمیونٹی کیا ہے اور کتنی قسم کی ویریشنز ہو سکتی ہے، مونو لنگولزم کیا ہے، بائی لنگولزم، ایم بائی لنگولز یہ کیا چیزیں ہیں، پجن اور کریول کیا ہے، پجن اور کریول، ڈائلیکٹ کیا ہے، ایڈیولیکٹ کیا ہے، لینگویج اور ڈائلیکٹ میں کیا فرق ہے، اسی طرح ریجنل اور سوشل ڈائلیکٹ آگے اس کی ٹائپس ہو جائیں گی، اور رجسٹر کیا ہے، اور ہیلیڈے نے کیا کلاسیفیکیشن کی تھی، ڈائیگلوسیا کیا ہے، اسٹینڈرڈ لینگویج کسے کہتے ہیں، اور اسٹینڈرڈ لینگویج کا کیا پروسیس ہے، اسٹینڈرڈائزیشن کیا چیز ہوتی ہے، اور کوڈ سوئچنگ اور کوڈ مکسنگ میں کیا فرق ہے. تو آج کے اس سیشن میں یہ چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے، یا ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کسی حد تک آپ کو اس کا میسج مل سکے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں، سوسیو لنگوسٹکس آخر ہے کیا. تو اگر آپ اس کو بریک کریں تو یہ سوسیو اور لنگوسٹکس دو ورڈ میں یہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سوسیولوجی یعنی اسٹڈی آف دا سوسائٹی اور لنگوسٹک یعنی سائنٹیفک اسٹڈی آف دا لینگویج کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولیم برائٹ ایک لنگوسٹ ہے، وہ ڈیفائن کرتے ہیں سوسیو لنگوسٹکس ایز اے ڈسپلن which tries to explore the connection between language and society and the way it is used to different social situations. So connection between linguistic society اور سوسائٹی کے اندر لینگویج کتنی ٹائپس میں پائی جاتی ہے، کیسے فلش کرتی ہے، کیسے کوئی لینگویج ہم یوز کرتے ہیں، ہم پہلے لینگویج جو ہے وہ کون سی لیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں ایک لینگویج، اور بہت زیادہ لینگویج ہوں تو زیادہ بولنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں، اور کتنی ٹائپ کی یہ ویریشن ہو سکتی ہے. تو کیا اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، کیا چیزیں اس میں پڑھی جاتی ہیں. لینگویج ود اٹس ڈفرینٹ ویرائٹیز از دی سبجیکٹ میٹر آف دا سوشل لنگوسٹکس. ویری سمپل کہ لینگویج کی ساری جو ویرائٹیز ہیں، ڈفرینٹ اس کی جو ویریشنز آف دا لینگویج ہے، یہی سبجیکٹ میٹر ہے. ٹھیک ہے، لینگویج کو ہم ڈفرینٹ ویریشنز میں دیکھیں گے. اور اگر اس میں دیکھیں کہ سوشل فیکٹر جو لینگویج ویریشن ہمیں نظر آتی ہے عام طور پہ سوسائٹی کے اندر، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ویریشن دو لیول پہ ہمیں ہو سکتی ہے. وہ بات تو تھوڑی سی آگے ہے، یہ وہ دو لیول پہ یوں ہوگی کہ یا تو یہ معاشرے کے اندر ایز اے کمیونٹی کے اندر وہ لینگویج کا یوز ہم دیکھیں گے، یعنی اکارڈنگ ٹو یوز آف دا لینگویج ان سوسائٹی وہ ویریشن ہوگی اس کی. ایک تو دوسرا لیول ہے وہ انڈیویجول لیول ہے کہ ایک پرسن کب کب ویریشن کرتا ہے لینگویج کے. کیا ہم ہوموجینسلی ایک ہی لینگویج بولتے ہیں، کیا سوسائٹی کے اندر ایک ہی لینگویج پائی جاتی ہے. تو یہ دو لیول پر اس کا ڈفرنس آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوشل لیول کے اوپر، ایک بالکل پرسنل لیول کے اوپر، یعنی ایک ہیومن کا سوسائٹی کے ساتھ جب تعلق بنتا ہے تو کیا وہ ڈفرینٹ پلیسز پر، ڈفرینٹ مقام پر، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ وہ ڈفرینٹ لینگویج یوز کرتا ہے، تو ویریشن آتی جائے گی. یعنی ویریشن سے مراد یہاں ویرائٹی اور ڈفرینس ہے کہ اس کی لینگویج کیا چینج ہو جاتی ہے، یہی اس کا سبجیکٹ میٹر ہے. سوشل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ویریشن جو ہے وہ یہ تین میں نے پوائنٹ لکھے کہ جینڈر کی وجہ سے بھی فرق آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ میل اور فیمیل کی لینگویج الگ ہے. ریسنٹ اسٹڈیز میں ریسرچ ہوئی ہے سوشیو لنگوسٹکس کے اندر which depicts that the men and the women tend to use language rather differently. خاص طور پہ ٹرڈجیل جو ہیں، ایک لنگوسٹ ہیں ٹرڈجیل، concludes that women consistently use forms which more closely approach those of the standard variety or the prestige accent than those used by the men. In other words, female speakers of the English use linguistics forms which are considered to be the better than the male forms. یعنی جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں پتہ یہ چلا کہ فیمیل یعنی جینڈر جو انفلوئنس کر رہا ہے کہ زیادہ اچھی لینگویج کی سپیکر ہیں، وہ زیادہ بہتر گرامر کا استعمال کرتی ہیں، ان کا ایکسنٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے. خواتین کا ایکسنٹ جو ہے میل کی نسبت زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ عام طور یہاں انڈیویجول فرق تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا زیادہ اچھا ہو، لیکن ہم سوشل ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں.
یہ زیادہ اپروپریٹ گرامیٹیکل اور فارمل لینگویج یوز کرتی ہیں فیمیل جو ہیں. تو چلیں میں یہاں پہ آپ کو ایک سوال دے دیتا ہوں, آپ تھوڑا سا سوچیے گا اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ ٹائم ملا تو ہم ڈسکس کریں گے کہ آخر فیمیل بہتر لینگویج کی یوزر کیوں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوسرا جو ایک اور فیکٹر دیٹ از دا ایج. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایج بھی بہت اثر انداز ہوتی ہے. جیسے ہم کرونالوجیکل آرڈر میں ایجز تو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں, ہر ایج میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن انسان کی اپنی ایج کے اندر جو عمر کے اعتبار سے ہے وہ فرق بھی آتا ہے. ینگ لوگوں میں ڈفرینٹ لینگویج ہوتی ہے, مڈل ایج میں ڈفرینٹ ہے, اولڈ ایج میں لینگویج ڈفرینٹ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے اس کی ضرورتیں, ان کے سرکمسٹانسز ہیں, ان کا ماحول میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں, نئی چیزیں آ جاتی ہیں جو ینگ لوگ جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور جن کی لینگویج فارم ہو چکی ہے تو وہ والی پرسنل چیزیں وہ یوز کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ پرسنل جو لینگویج کا اسٹرکچر ہے وہ ایک فارم ہو جاتا ہے, پرسنل ایک ووکیبلری بن جاتی ہے, پرسنل ایک ایکسنٹ آپ کا بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے فون پر آپ سے کوئی بات کرے تو اپنا نام بتائے بغیر بھی آپ اسے پہچان جائیں گے اگر آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں. تو اس کی آواز سے آپ کو پتہ چل جائے گا, کیسے اس کی ساؤنڈ سے, اس کی ایکسنٹ سے, اس کی لینگویج سے. اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل ڈائلیکٹ. ٹھیک ہے, پرسنل ایک ڈائلیکٹ ہوتا ہے, یعنی پرسنل ہر بندے کی ایک ووکیبلری ہوتی ہے, ایک ٹون ہوتی ہے, ایک ایکسنٹ ہوتا ہے, ایک گرامر ہوتی ہے, پرسنل گرامر جو فریکوینٹلی ہم دیکھتے ہیں. وہ والے ورڈز وہ خاص بندے زیادہ یوز کرتے ہیں. ہم ان کی انڈیویجویلٹی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں باریکی سے اگر نوٹ کریں تو. اور ایکسنٹ کے ڈفرینس پہ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے اگر جو سیال کوٹ سے بلانگ کرتے ہیں وہ لوگ مجھ سے بات کریں تو مجھے فوراً سے پتہ چل جاتا ہے یہ سیال کوٹ سے ہیں. راول پنڈی کے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے, وہ فوراً سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح سرگودا کے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے, چاہے وہ ایک ہی پنجابی والی بول رہے ہوں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل ڈائلیکٹ ایک سوشیو لنگوسٹکس کے اندر, جسے ایڈیولیکٹ بھی کہتے ہیں. کچھ چیزیں آپ خود سے بھی نوٹ کرتے رہیے گا, وہ آگے خیر ایڈیولیکٹ بھی. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بھی ہے, دیٹ از سوشل کلاس. ود ان دا سوسائٹی جو ہے نا, ایک اور فیکٹر جو لینگویج چینج کا باعث بنتا ہے وہ کلاس ہے, کیونکہ ڈفرینٹ کلاسز ہیں. لوور کلاسز میں لینگویج اور طرح کی ہے, مڈل کلاس کے اندر لینگویج کے ریسورسز بھی ہو رہے ہیں, انوائرمنٹ بھی ہو رہے ہیں, ان کا یوز بھی ہو رہا ہے. اور اسی طرح جو ایلیٹ کلاس ہے, جو سپر کلاس ہے, ان کا لینگویج ریسورسز اور ہیں, وہ اور طرح کی لینگویج بولیں گے. ان سب کے ریسورسز میں فرق پایا جاتا ہے. اسی لیے جب غریب کا بچہ جو ہے وہ اسکول پہنچتا ہے کسی اچھے اسکول میں یا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو بچپن کی جو ٹریننگ ہے اسے میسر نہیں آتی, تو وہ اوور کم نہیں کر پاتا پھر ساری زندگی ان چیزوں کو. یہاں ڈس ایڈوانٹیج ہے. ہاں پرسنل ایفرٹ سے وہ کر سکتا ہے اس کو اوور کم, لیکن زیادہ تر پھر لوگ اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر جو لوور کلاسز کا جو ایکسنٹ ہے, جو لینگویج ہے, عام طور پہ اس کو کہتے ہیں بیسیلیکٹ, اور درمیانی جو کلاس ہے اس کو میزولیکٹ, اور جو اوپر والی کلاس ہوتی ہے اسے ایکرولیکٹ کہتے ہیں. سو 3 قسم کے ڈائلیکٹ, مطلب سوسائٹی کے اعتبار سے اگر ہم ڈائلیکٹ کو چینج کریں, ابھی ہم ڈائلیکٹ پر بھی خیر نہیں پہنچے, ایکرولیکٹ, میزولیکٹ اینڈ بیزیلیکٹ, یعنی بیسس سے. خیر یہ تو ہم سوشل کچھ فیکٹر دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا ہو سکتے ہیں جو لینگویج میں ویریشن لے کے آئیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کمیونٹی کیا ہے. لینگویج کمیونٹی اگر ٹرم آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. A language community which representing a group of the people who regard themselves as using the same language. ٹھیک ہے, group of the people who regard themselves that they are using the same language is called the language community. The British, American, Canadian, Australian and some other regard English as their language and they all form a single language community. ہم ان سب کو کہیں گے کہ یہ ایک ہی لینگویج کمیونٹی ہے, چاہے وہ برٹش میں رہ رہے ہیں, امریکنز ہیں, کینیڈین, آسٹریلین. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی لینگویج بول رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایک ہی لینگویج کمیونٹی ہے. اس کے یعنی ہم اس کو کہیں گے کہ ان میں جو فرق ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈائلیکٹ اور لینگویج کے فرق کے ساتھ اس کو سمجھنے کی پھر کوشش کریں گے. تو ویریشن جیسے ہم نے کہا تھا نا, 2 طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایک پرسن خود یوز کرے گا یا پھر سوسائٹی میں
कोलेक्टिवली जो लैंग्वेज है वो अपना रोल प्ले करेगी, तो उससे एक फ़र्क आ सकता है। आगे हम देखते हैं कि एक सोसाइटी में जब रहते हैं कुछ लोग, दुनिया में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एक ही लैंग्वेज बोली जा रही हो। जैसे आपकी सोसाइटी है, आपकी जो कम्युनिटी है, स्पीच कम्युनिटी आप इसे कहेंगे, तो यहाँ तो डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, अरेबिक लैंग्वेज भी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ज़्यादा जो है ज़बानें बोली जा रही हों, तो उसमें जो यूज़र्स हैं, उनकी एबिलिटी में भी फ़र्क आएगा, एक ज़बान से दूसरी ज़बान, और उनमें एक से ज़्यादा ज़बानें सीखनी भी पड़ती हैं। तो अगर एक मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एक से ज़्यादा ज़बानें जानता है, और स्पेशली अगर तो वो 2 ज़बानें जानता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो बाइलिंगुअल है। अगर तो वो एक ही ज़बान है, कम्युनिटी में सिर्फ़ एक ही है, और कोई ज़बान उसे मुयस्सर नहीं है, और वो कोई सीखता नहीं है, तो हम उसे मोनोलिंगुअल कहेंगे, यानी एक ही ज़बान जानता है। बड़ी आसान सी टर्म हो जाएगी। बाइलिंगुअल यानी बाय का मतलब 2 होता है, यानी उसे मिनिमम 2 ज़बानें आनी चाहिए। सो बाइलिंगुअल which is marked by the situation under which a native speaker of the one language makes use of the second one, however partially or imperfectly. ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल आती है उसको, यानी पार्शियली अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो दूसरी ज़बान उसमें ऐड हो सकती है कि आप जानते हैं। सो तो एम बाइलिंगुअल फिर क्या चीज़ है, या मल्टाइलिंगुअल भी एक टर्म यूज़ होती है। 2 से ज़्यादा अगर आपको ज़बानें आती हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि मल्टाइलिंगुअल में आप चले जाएंगे। द मोनोलिंगुअल स्पीकर्स आर दोज हु नेवर यूज़ अदर लैंग्वेज बट देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, यानी L1। यहाँ पे एक और टर्म हमारे सामने आती है विच इज़ कॉल्ड, ऐसे ऐसे लिखते हैं L1। L1 का मतलब होता है लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज है। L2 हम कहेंगे दूसरी लैंग्वेज, L3 कहेंगे तीसरी लैंग्वेज। खैर L2 यूज किया जाता है दूसरी तीसरी सबके लिए। तो एम बाइलिंगुअल स्पीकर्स आर दोज, सो बाइलिंगुअल के हैं, बाइलिंगुअल उससे पहले यूज सेकंड लैंग्वेज L2 इन वेरिएंट डिग्रीज, लेकिन यहाँ ठीक है फर्क है कि वो इक्वल जरूरी नहीं कि बोल रहे हो। द एम बाइलिंगुअल स्पीकर्स आर दोज हु हैव कंप्लीट मास्टरी ऑन द 2 लैंग्वेजेस एंड मेक यूज ऑफ बोथ इन ऑल इंस्टेंसेस। तो एम बाइलिंगुअल एक ऐसा मुआशरा होगा जहाँ पे 2 ज़बानें होंगी, और उसके सारे जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, या कोई एक मेंबर ऑफ सोसाइटी दोनों ज़बानें इक्वली अगर जानता है, जो कि एक रेयर सिचुएशन होगी। ऐसा आपको पता है बहुत कम होगा कि एक ज़बान आप उतनी ही दूसरी ज़बान भी जानते हो। यकीनन आप एक ज़बान ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे, और दूसरी ज़बान आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी। दोनों L1 हों एक ही टाइम पे, पॉसिबल तो है, ऐसा एक्सपोजर दिया जाए, और ऐसी सोसाइटी शायद हो भी, लेकिन ये एक रेयर सिचुएशन होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो सिचुएशन जो माशरे के अंदर जब लैंग्वेजेस होती हैं, तो यहाँ कई सिचुएशंस डेवलप होती हैं, और सम टाइम एक ज़बान आती है। फिर कॉलोनियल एरिया में आपने देखा कि इंग्लिश हमारे यहाँ आई, तो लोगों ने किस तरह इंग्लिश अडॉप्ट की, उर्दू एक नई ज़बान डिफरेंट ज़बानों के मिलने से बनी। तो कम्युनिटी के अंदर ज़बानें पैदा भी होती हैं, डेवलप होती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, और कई दफ़ा दूसरे जो है वो ममालिक आप जैसे कॉलोनियल एरिया में एक कंट्री दूसरे के ऊपर अटैक करती थी, तो एक ज़बान का दूसरे ज़बान के ऊपर हमें असर देखने मिलता है। तो ज़बानों में तब्दीली आती है, माशरे में, सोसाइटी में तब्दीली आती है, तो कई सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं। वन लैंग्वेज कम्युनिटी अबैंडन देयर ओन लैंग्वेज एंड अडॉप्ट दैट ऑफ द अदर। सम टाइम क्या होता है कि एक कम्युनिटी बिल्कुल ही अपनी ज़बान छोड़ देती है और दूसरी ज़बान अडॉप्ट कर लेती है। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है, कुछ जगहों पे ऐसा अफ्रीका के अंदर कुछ जगहों पे हुआ, या अफ्रीकन स्लेव्स को जब अमेरिका लेके गया तो उस वक्त उनके साथ हुआ कि वहाँ पे उन्हें अपनी ज़बान छोड़नी पड़ी और इंग्लिश की तरफ बढ़ना पड़ा, और वो पिछली ज़बान ग्रेजुअली आने वाली नस्लों में उन्होंने भुला दी बिल्कुल कि वो कौन सी अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते थे, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई उनके यहाँ। देयर विल बी a transition period of the bilingualism, but it may be very short. तो in second a mixed language may develop which incorporates some features of the both. तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि दूसरी ज़बान की तरफ बढ़े जाएं जैसे अफ्रीकन स्लेव्स बढ़े थे, या फिर दोनों ज़बानें एक साथ बोली जाएं, बाइलिंगुअल वो बन जाएं, या फिर एक ज़बान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए, या दोनों मिक्स हो जाएं। ये एक सोशल सिचुएशन है। लेकिन इसमें एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि जैसे हम पिजन और क्रियोल की तरफ में हम बढ़ रहे हैं कि 2 डिफरेंट ज़बानें बोलने वाले लोग अगर आपस में कम्युनिकेट करेंगे और एक ट्रेड लैंग्वेज एक डेवलप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ और
इंग्लिश लोगों के दरमियान एक चाइनीज पिजन एक डेवलप हुआ है। एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ट्रेड के लिए यूज होती है, और ये दोनों की जबान नहीं होती, ना चाइनीज को वो आती है, ना सॉरी चाइनीज को भी वो आती है और इंग्लिश को भी आती है, लेकिन ना इंग्लिश को चाइनीज आती है ना चाइनीज को इंग्लिश आती है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ट्रेड कम्युनिटी के यहाँ या बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं, जो दो कंट्रीज में के बॉर्डर किसी एरिया में रहते हैं, और दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, और अक्सर उनमें अगर कम्युनिकेशन होती है तो हो सकता है कि उनके दरमियान एक नई लैंग्वेज डेवलप हो जाए, और जिसकी अपनी कोई बेस ना हो, तो हम उसे पिजन का नाम देते हैं। ठीक है, पिजन क्या होते हैं? एक मिक्स्ड लैंग्वेज है। Pigeon are adopted to fulfill the essential need of communication with members of the other communities. They are often used as a trade language. इसी वजह से ना समटाइम कहा जाता है कि ये ट्रेड लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के अंदर फ्रेंच आर वाइडली यूज एज ए ट्रेड लैंग्वेज इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका। दस द यूज ऑफ द पिजन, यानी उसे फ्रेंच पिजन कहेंगे, वो ओरिजिनल फ्रेंच नहीं होती, ज़ाहिर एक लैंग्वेज डोमिनेट कर रही होती है जब उसकी फॉर्मेशन होती है। दस द यूज ऑफ द पिजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्पज ऑफ communicating with some other group. It is not used by any community for communicating among themselves. कोई भी कम्युनिटी आपस में यूज के लिए पिजन नहीं यूज करती। वो एक ऐसी लैंग्वेज डिवाइस होती है जो किसी दूसरे कल्चर के साथ, दूसरी जुबान बोलने वालों के साथ आप बोलते हैं, जब आप लोगों के दरमियान में कोई लैंग्वेज ना हो। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि दो डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक नई लैंग्वेज लेके आती हैं, एक अदर लैंग्वेज ले लेती हैं जो दोनों जानते हैं, हत्ता कि वो ना उनकी होती है ना उनकी, लेकिन दोनों जानते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है, इंडिया में आप देखें, इंडिया के अंदर कहा जाता है कि 400 से ज्यादा लैंग्वेजेस है। एक और रिसर्च में है कि 800 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। चलिए हम 400 वाली बात अगर मान लें, तो आप समझ सकते हैं कि उनके हर एरिया के दूसरे एरिया के साथ कैसे कम्युनिकेशन होगी। अब दो सूरतें हैं, या तो एक पिजन डेवलप होगा कि वो कम्युनिकेट करेंगे और रफली एक लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी कम्युनिकेशन के लिए, जिसे हम पिजन का नाम देंगे, या फिर वो दोनों सारी कम्युनिटीज जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रही हैं एक और लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेंगी, ताकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो सके। कि और सारे वो लोग सीखा करेंगे, जैसे इंग्लिश का वो यूज कर रहे हैं, जैसे वहाँ हिंदी है, जैसे उर्दू और हिंदी एक्चुअली दो डिफरेंट नाम है बेसिकली, तो स्क्रिप्ट अलग है, नाम अलग है, लेकिन लैंग्वेज एक है। ये एक पॉलिटिकल इशू है, आपको पता है, तो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में उर्दू ये रोल प्ले करती है, इंग्लिश भी रोल प्ले करती है। ऐसी सिचुएशन में इसको फिर कहा जाता है लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, अब कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ लिंगुआ फ्रैंका, आप जानते भी होंगे। लिंगुआ फ्रैंका वो कौन सी लैंग्वेज होती है जो दरमियान में है दो डिफरेंट कम्युनिटीज के बोलने पर। लेकिन अगर दो डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में ट्रेड करने के लिए कोई लिंगुआ फ्रैंका नहीं यूज करते और आपस में दोनों लैंग्वेजेस यूज करते हैं, और अल्टीमेटली एक तीसरी लैंग्वेज एक वजूद में आ जाती है, जैसे चाइनीज पिजन है जो इंग्लिश और चाइनीज के मिलने से बना, फ्रेंच पिजन है जो फ्रेंच और अफ्रीकन लैंग्वेजेस के मिलने से बना, तो इससे क्या होता है, उसको हम पिजन कहते हैं। ठीक है, वो कोई थर्ड लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि उसकी कोई बेस ही नहीं होती, वो कोई लैंग्वेज है ही नहीं। लेकिन अगर आने वाली नस्लों में, फॉर एग्जांपल बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, वो इधर से भी कम्युनिकेट हो रहे हैं, इधर से भी, और अल्टीमेटली क्या होता है, एक नई लैंग्वेज बनती है, उसको पहले तो कहा जाएगा ये पिजन है, इसके कोई बेसिक नहीं है। फिर अगर तो वो आने वाली जनरेशन में वो अपने बच्चों को वही लैंग्वेज सिखा देते हैं पिजन, तो पिजन जो है वो अब क्रियोल बन जाएगी। क्रियोल एक ऐसी लैंग्वेज है, पहली पिजन हो। अब इस बच्चे के लिए, जो नया बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए ये L1 है, वो तो इसके लिए ग्रामर भी लेगा, वोकैबुलरी भी लेगा, और बाकायदा से एक नई लैंग्वेज की इब्तिदा हो जाएगी। इसको हम कहेंगे क्रियोल। सो क्या फर्क हो गया पिजन और क्रियोल में, कि पिजन के अपनी कोई सेट ग्रामर वोकैबुलरी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि दो लैंग्वेजों का मिक्सचर होता है। जबकि क्रियोल जो है, वो जब एक नया बच्चा पैदा होगा या अगली नस्ल आएगी, अगर उसको वो अडॉप्ट एज ए न्यू लैंग्वेज कर ले, तो हम उसे कहेंगे क्रियोल। So Creole is a pidgin which has acquired the status of a native language. एक ऐसा पिजन जो नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, कुछ लोगों के लिए L1 बन जाए वो, तो हम उसे फिर कहते हैं कि ये क्रियोल है। तो उसमें क्या होगा, इट विल एक्वायर स्टैंडर्डाइज ग्रामर, वोकैबुलरी एंड साउंड सिस्टम, देन इट मे बी अडॉप्टेड बाय द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द पीपल एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो हम उसे फिर क्रियोल का नाम देंगे, और क्रियोल अगर और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी तो वो करते करते एक प्योर लैंग्वेज बन जाएगी। ये लैंग्वेज की जो सारी करेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर आ जाएंगी।
تو یہ پجن اور کریول کے بارے میں بس آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا. تو اسی طرح کریول ہوں یا ایک ہی لینگویج کی جو ریجنل ویریشن ہے، اب ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. اس کو ریجنل جو ویریشن ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جب آپ جاتے ہیں تو ایک ہی لینگویج میں ریجنل ڈفرنس آ جاتا ہے. ڈفرینس ان ایکسنٹ بھی آ جاتا ہے، ڈفرینس ان گرامر، اور کسی حد تک ووکیبلری میں بھی آ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آسٹریلین انگلش ہے، کینیڈین انگلش ہے، امریکن انگلش ہے، اور پاکستانی انگلش بھی آپ آہستہ آہستہ بن رہی ہے، انڈین انگلش ہے، برٹش انگلش ہے، لیکن یہ ساری انگلش ہیں. تو پھر یہ اسپیچ کمیونٹی تو ایک ہے کہ سارے ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا تھوڑا تھوڑا ڈفرینس بھی ہے، ایکسنٹ کا، ووکیبلری کا، کسی اور لکھنے کے اسٹائل کا تھوڑا بہت آرتھوگرافک ڈفرینس بھی ہیں. تو اس فرق کے ساتھ جو ریجنل ویریشن ہوتی ہے، جیسے جیسے ریجن چینج ہوتے جاتے ہیں، جیوگرافیکل ڈسٹینس آنے کی وجہ سے جو ایک ہی لینگویج کے اندر ویرائٹی آتی ہے اسے ہم ڈائلیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈائلیکٹ جو ہے یہ ریجنل ویریشن ہے، اور ایک ہی سوسائٹی کے اندر، جیسے ہم نے کہا نا بیزیلیکٹ ہے، میزولیکٹ ہے، ایکرولیکٹ ہے، ایک ہی سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ لوگوں میں جو ڈفرینٹ اسٹرکچر بن گئے ہیں، ڈفرینٹ لیئرز بن گئی ہیں، یعنی یہ مڈل کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، یہ ہائر کلاس ہے، ڈفرینٹ کلاسز اور کمیونٹیز بن جاتی ہیں. تو اس کے اندر جو چینج آتا ہے، یعنی سوشل لیول کے چینج ہونے سے جو چینج آئے گا اسے ہم سوسیولیکٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ میں نے نہیں لکھا تو میں اس کو بھی لکھ دیتا ہوں. سوسیولیکٹ کیا ہے؟ ایک ہی سوسائٹی کے اندر، ایک ہی ڈائلیکٹ کے اندر جو سوشل لیئرز کا ڈفرینس ہے، جو سوشل جو ہے مڈل کلاس، لوور کلاس اور ہائر کلاس میں جو ڈفرینس ہے، اس کو ہم کہیں گے اس کمیونٹی کے اندر، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ سوسیولیکٹ ہے. اور ڈائلیکٹ کیا ہے؟ یہ جیوگرافیکل ڈفرینس ہے. جیسے امریکن ڈائلیکٹ ہے، انگلش ایک ہے، برٹش ہم اسے کہتے ہیں ڈائلیکٹ ہے، اور ایک امریکن ڈائلیکٹ ہے. دو سب سے زیادہ فیمس ہیں جن کو آپ لوگ فالو بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. So the speaker learns as his L1 a particular variety of the language of his language community. This variety may differ at any or all levels from other varieties of the same language learned by other speakers as L1. Such a variety of the language is known as dialect. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی سیکھے گا ایک خاص ڈائلیکٹ، اور ہو سکتا ہے وہی لینگویج ریجنل ڈفرینس سے آگے چل کے کچھ اور لوگ اور طرح سے سیکھ رہے ہیں. آئی مین ان میں سلائڈ سے ڈفرینس ہوتا ہے گرامر، ووکیبلری اور ایکسنٹ کا. اگر اس میں ہم دیکھیں کہ کیا فرق ہے لینگویج اور ڈائلیکٹ کے اندر، تو ویسے ہے تو آسان کہ لینگویج ایک کمیونٹی کی وہ انڈرسٹینڈیبل جو سائنس سسٹم ہوتا ہے، جو سارے لوگ ایکولی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو ہم لینگویج کہتے ہیں. لیکن یہ ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل فنامنن بھی ہے. ویسے اگر دیکھا تو جو سارے ڈائلیکٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈائلیکٹ، آپ کو یاد ہوگا مڈل ایج کے اینڈ پہ ہم نے کہا تھا انگلش کے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس بن گئے تھے، اور الٹیمیٹلی پھر جو لنڈن کا ڈائلیکٹ تھا، جو بزنس کا ڈائلیکٹ تھا، جو کوئین یا کنگ کا ڈائلیکٹ تھا، اس کو پھر اڈاپٹ کیا گیا ایز اے لینگویج، اسے لینگویج کا درجہ دے دیا گا. تو لینگویج جو ہے یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، ایک ایسا ڈائلیکٹ جسے ایک خاص کمیونٹی، پولیٹیکل کمیونٹی ایک اسٹینڈرڈائز کر دیتی ہے، تو ہم اسے لینگویج کہتے ہیں. یعنی ایک اسٹینڈرڈ ویرائٹی آف دا لینگویج از کالڈ لینگویج. ہوتا تو وہ ڈائلیکٹ ہے، تو ڈائلیکٹ اور لینگویج میں ہمیں یہاں پہ یہ فرق کرنا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ریجنل ڈائلیکٹ ہو سکتے ہیں، جیسے وہ میں نے ساری ٹائپس آپ کو بتائیں، سوشل ڈائلیکٹس کی آپ کو ٹائپس ابھی بتائیں گے ساری. تو انڈیویجول لیول پہ جو ڈفرینس ہے اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر. ٹھیک ہے. سوشل لیول پہ ہوگا تو سوسیولیکٹ، اور ریجنل لیول پہ ہوگا تو ڈائلیکٹ. اور انڈیویجول لیول پہ ایک پرسن ایک ہی لینگویج جانتا تو ہے، لیکن ڈفرینٹ موقعوں پہ اس کا جو ڈفرینٹ یوز کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر. So dialects and the registers are the varieties of the language according to the users and uses respectively. Register involves what people do with their language. When we observe the language activities in the different contexts it is operated, we may find its different varieties to be selected as appropriate to different situations. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ سچویشن میں ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ لیکسیکل چوائسیز کرتے ہیں. لیکسیکل فیچرز آر دا اوورٹ کوالٹی آف دا رجسٹر. For every social situation, appropriate lexical choice is needed. For example, accounts and ledgers are the words accounts and ledger. اگر یہ words دیکھیں
used specifically in official or business affair. ٹھیک ہے. Cleanse is used in the language of advertising, probe of the newspaper, especially in the headlines, tablespoonful for recipes, teaspoonful for the prescriptions, and the necktie for the fashion reporting or the dressmaking instructions. Thus, the appropriate lexical items are prescribed for each of the social, business, political, religious situations. ٹھیک ہے. ہر جو آدمی ہے وہ ایک کمیونٹی کا ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ڈفرینٹ سچویشن پر ڈفرینٹ لینگویج یوز کرے گا. یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائلیکٹ. فار ایگزامپل ہم جب گھر میں بھی آ کر ہم وہی لیکچر والی سچویشن ٹون میں بات کریں تو یقیناً ہمیں گھر سے کہا جائے گا کہ آپ یہ لیکچر جھاڑنا بند کریں. جو آپ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں یہاں آپ لیکچرر نہیں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ ہمیں ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے گھر میں کہ آپ جو ہے وہ رجسٹر کا مس یوز کر رہے ہیں, مس پلیس کر رہے ہیں, کیونکہ یہ رجسٹر جو ہے یہ یونیورسٹی اور اسکول یا انسٹیٹیوشن کے لیے ہے, گھر کے لیے اور لینگویج ہوگی. تو سیم لینگویج میں انڈیویجول لیول پہ جو ڈفرینس آ جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر کی لینگویج آپ دیکھتے ہیں اور ہیں, لائر کا ان کی ویکیبلری دیکھیں اور ہے, ٹون اور ہے, اسٹائل اور ہے بات کرنے کا. تو 3 لیول پہ رجسٹر ہیلی ڈے نے کہا تھا چینج ہوگا 3 لیول کے اوپر. ہیلی ڈے نے اس کے اوپر کافی کام کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو رجسٹر کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں 3 لیول کہ فیلڈ آف ڈسکورس, کہ ڈسکورس کا ٹاپک کیا ہے, ڈسکورس کی فیلڈ کیا ہے, ڈسکورس کا موضوع کیا ہے, آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی آپ اکیڈیمک کسی سیمینار میں بیٹھے ہیں یا آپ کسی یا کوئی مولوی جو ہے وہ کوئی سرمن دے رہا ہے یا ٹیچر ایک لیکچر دے رہا ہے یا جو لائر ہے وہ عدالت کے اندر کیس ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو کیا ان سب کی لینگویج ایک ہوگی؟ بالکل نہیں. ان کی ٹون بھی الگ ہوگی, ان کا تھیم بھی الگ ہوگا, ان کی سوچ بھی الگ ہوگی, ان کے ورڈز بھی الگ ہوں گے. تو پلیس کے اعتبار سے, تھیم کے اعتبار سے فیلڈ آف ڈسکورس ہمیں الگ کرتا ہے رجسٹر کو. اس طرح موڈ آف ڈسکورس بھی الگ کرتا ہے کہ کس موڈ میں آپ بات کر رہے ہیں, ریٹن میں آپ بات کر رہے ہیں یا اسپوکن میں آپ بات کر رہے ہیں, ریکارڈڈ چیزیں دے رہے ہیں, یہ کون سا آپ میڈیم یوز کر رہے ہیں. تو یہ بھی افیکٹ کرتا ہے رجسٹر کے اوپر. اس طرح وہ مینر اور اسٹائل بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ آپ کا مینر جو ہے وہ پولائٹ ہے, امپولائٹ ہے, آپ کس تھریٹننگ وے میں بات کر رہے ہیں, ٹون آپ کی کیسی ہے, سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ نہیں. گھر میں ظاہر ہے آپ کی ٹون اور ہوگی, مینر اسٹائل اور ہوگا, یونیورسٹی میں اور ہوگا, کلاس میں اور ہوگا. So that is the difference between register and dialect. ایک اور سچویشن ہے ڈائیگلوسیا. ڈائیگلوسیا ایک ایسی سچویشن کو کہتے ہیں کمیونٹی کے اندر. اب سوسائٹی کے اندر یہ بھی ایک پولیٹیکل ایک سچویشن ہے, ایک سوشل سچویشن ہے جس کے اندر اگر کمیونٹی میں ایک سے زیادہ زبان بولی جا رہی ہوں تو اس ایسی کمیونٹی جہاں پہ 2 زبانیں بولی جا رہی ہوں یا اس سے زیادہ, ہم اسے ڈائیگلوسیا کہیں گے. اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ, یہ وہ والا ڈائلیکٹ ہوتا ہے جو گورنمنٹ جو ہے اسے اڈاپٹ کر لیتی ہے, جو پاورفل جو کلاس ہے اسے اڈاپٹ کرتی ہے. اور جیسے میں نے کہا نا, انگلش کا لنڈن کا جو ڈائلیکٹ تھا اسے وہ لینگویج بنا دیا گیا. اسے اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ یا انگلش لینگویج کہیں گے کیونکہ وہ سلیکٹڈ ہے اور پھر اس کی کوڈیفیکیشن کا کام ہوگا. اس کو پلان کے ساتھ اپلائی کیا جائے گا, اس کوڈیفیکیشن کہتے ہیں. اس کے ڈکشنری بنائی جائیں گی, اس کے لیے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا, اسکولوں میں وہی لینگویج پڑھائی جائے گی, نیوز پیپر کو کہا جائے گا یہی لینگویج اڈاپٹ کریں, میڈیا کی وہی لینگویج ہوگی. یعنی اسٹینڈرڈائزیشن ایک پروسیس ہے جس میں کوڈیفیکیشن ہے, ایکسیپٹنس ہے, ادر فیکٹرز لے کے آئے جائیں گے. اور اگر سوسائٹی کے اندر 2 لینگویجز ہیں, ڈائیگلوسیا کی سچویشن ہے, تو یقیناً ایک ہائی ورائٹی اور لو ورائٹی بھی ہو سکتی ہے. ہائی ورائٹی وہ والی ورائٹی ہوتی ہے اگر ایک ہی ڈائلیکٹ ہے, اور اس میں بھی پھر فرق آ سکتا ہے. جیسے عرب ورلڈ کے اندر اس وقت جو کلاسیکل عربک لینگویج ہے وہ اب عام لوگ نہیں بولتے ہیں. جو قرآن کی لینگویج ہے وہ کلاسیکل عربی ہے, عربک لینگویج ہے, تو اس کو ہم ہائی ڈائلیکٹ کہیں گے. اور جو لوگ گھروں میں عربی زبان بولتے ہیں وہ بالکل الگ ہے, اس کو لو ویرائٹی کہا جائے گا. تو آئی تھنک شاید اس کا کوئی ٹاپک ہے. جیسے میں اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کر رہا تھا, یہ بالکل وہی والا کانسیپٹ ہے. اسٹینڈرڈائزیشن کہتے ہیں کسی ڈائلیکٹ کو جب گورنمنٹ اڈاپٹ کر لیتی ہے, کوئی کمیونٹی اڈاپٹ کر لیتی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے. لوگوں کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کمیونٹی کو وہ پسند ہے یا نہیں پسند. اس کا پولیٹیکل ریزن ہو سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں اردو 7% لوگ بولتے ہیں
اور پنجابی جو ہے وہ سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، لیکن پنجابی ہماری جو نیشنل لینگویج نہیں ہے. نیشنل لینگویج ہم نے اردو کو بنایا. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن. اس میں ہوتا ہے سب سے پہلے لینگویج ڈائلیکٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے جو انہیں پسند ہو پولیٹیکل ریزن کی بنیاد پہ. پھر اس کی کوڈیفیکیشن کی جاتی ہے، یعنی ڈکشنز بنائی جاتی ہیں، ٹیکسٹ بکس لکھی جاتی ہیں، کتابوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ٹیچرز کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اور پھر پورے معاشرے کو ایکسیپٹ کروایا جاتا ہے. یعنی اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. سلیکشن آف دا ڈائلیکٹ کہ کس کو پروموٹ کرنا ہے. جیسے لنڈن کا ڈائلیکٹ مڈل ایجز کے اینڈ کے اوپر انگلش کمیونٹی نے سوچا کہ یہ سب سے بیسٹ ہے، اور اگر ہم ایک لینگویج نہیں لے کے آئیں گے تو نیشنلزم نہیں جنریٹ ہوگا، کمیونیکیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر کوڈیفیکیشن اس کے لیے کی جائے گی، اور پھر پورے معاشرے میں ایکسیپٹنس پیدا کی جائے گی. تو آتے ہیں اپنے لاسٹ ٹاپک کی طرف، کوڈ سوئچنگ کی طرف. کوڈ سوئچنگ کیا ہے؟ یہ بالکل وہی سوشل فنامنا ہے جہاں ایک سے زیادہ معاشرے میں لینگویجز بولی جا رہی ہیں تو پھر ایک لینگویج دوسرے پر اثر بھی ڈالے گی. لوگ 2 زبانیں جب بول رہے ہوں گے، جیسے پاکستانی معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، 2 زبانیں اکثر بولی جاتی ہیں. تو کوڈ سوئچنگ بیسیکلی ریفرز ٹو دا چینج آف لینگویج بائی دا اسپیکر ان ڈفرینٹ سچویشنز. ٹھیک ہے، ایک ڈفرینٹ سچویشن کے اندر جب ایک لینگویج ہی بالکل وہ چینج کر لیتا ہے تو اس دا ٹرم کوڈ سوئچنگ ہم اپلائی کرتے ہیں. is the invaluable consequences of bilingualism. ایکچولی بائی لنگول جو سوسائٹیز ہیں وہاں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ملٹائی لنگول ہوں گی تو تب بھی ملے گا. A speaker who knows more than one language chooses between them according to the circumstances. ٹھیک ہے، جیسے یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے ہم لیکچر کے دوران انگلش کو اڈاپٹ کر لیں گے، تھورلی اس میں دیتے ہیں، یا اردو میں ہم لیکچر دے رہے ہوں، گھر میں جا کے پنجابی بولنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو کوڈ سوئچنگ آ رہی ہوگی کہ ہم ڈفرینٹ سچویشن کے اعتبار سے ڈفرینٹ لینگویج یوز کر رہے ہوں گے. لیکن اس کے بعد دوسرا کانسیپٹ ہے کوڈ مکسنگ. کوڈ مکسنگ کہتے ہیں جب 2 لینگویجز کو سیم ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے اس وقت ہم یہ بات جو ہم میری سن رہے ہیں، اردو کے ساتھ انگلش لینگویج کنٹینیوسلی مکس ہو رہی ہے. ایک ہی سینٹینس کے اندر بھی آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کوڈ مکسنگ انٹر سینٹینشل بھی ہو سکتی ہے، انٹرا سینٹینشل بھی ہو سکتی ہے. ایک سینٹینس پورا انگلش کا آ سکتا ہے، پھر ایک سینٹینس میں انگلش اردو مکس ہو سکتے ہیں. ایسی سچویشن کو کہتے ہیں کوڈ مکسنگ. So difference between code switching and the code mixing is that the former is the point at which the language change corresponds to a point where the situation changes, either on its own or precisely because the language change, while in the later fluent bilingual talks to another fluent bilingual and the changes in the language occur without any change in the situation. Okay, it is a kind of a linguistic cocktail in which a few words of one language and few of other language, and again a few from the former and the few from the later, and so on mix up. The changes generally take place more or less randomly. In Pakistan, there are so many speakers who speak a few sentences from English and a few from Urdu and from their native languages. اب ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے، وہ کوڈز کو مکس کرتے ہیں. کوڈ سوئچنگ کیا ہے کہ ایک ڈفرینٹ سچویشن کے اعتبار سے لینگویج کو چینج کرنا کوڈ سوئچنگ ہے، اور ایک ہی سچویشن میں ڈھیر ساری لینگویج کا کاکٹیل بنا دینا جو اس وقت میں کر رہا ہوں، یہ کوڈ مکسنگ ہوگی. تو یہ سوشیو لنگوسٹکس کی کچھ بیسک چیزیں تھیں. اس میں آپ نے امید تو ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. بڑی آسان طریقے سے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. سو کوڈ مکسنگ اور کوڈ سوئچنگ آپ کو آنا چاہیے. اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہے، اسٹینڈرڈ لینگویج کیا ہے، ہائی اور لو ویرائٹی کیا ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ کب کہیں گے، ڈائیگلوسیا کیا ہے، اور ہیلی ڈے کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کون سی ہے، رجسٹر کی، رجسٹر کیا ہوتا ہے، لینگویج اور ڈائلیکٹ میں کیا فرق ہے، ڈائلیکٹ اور رجسٹر میں کیا فرق ہے، سوسیو لیکٹ کیا ہے، ایڈیو لیکٹ کیا ہے، پجن اور کریول کیا ہے، لنگوا فرینکا کیا ہے، L1 اور L2 کیا ہے، مونو لنگول، بائی لنگول، ایم بائی لنگول کیا سچویشنز ہیں، اور لینگویج کمیونٹی کیا ہے، اور کون سے فیکٹرز ہیں جو سوسائٹی میں لینگویج چینج کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہ آج کا آپ کا ایک پارٹ سوشیو لنگوسٹک کا اوور ویو تقریباً کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو پاسبلی ہو سکتا ہے تو اس کی طرف ہم آتے ہیں.